اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت میں ان بندوں کو بھیجا جائے گا جنہوں نے اللہ کے احکامات کی دنیا میں پابندی کی ہوگی اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور ائمہ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا ہوگا۔ اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ان کو باہر نہیں کیا جائے گا اور وہاں سے کہیں اور وہ جانا پسند بھی نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جنت ایسی مقام ہے کہ جہاں انسان جانے کے بعد کبھی بھی جنت سے باہر آنے کے لیے خواہش نہیں کرے گا۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر 2 درجے کے درمیان کا فاصلہ آسمان و زمین جتنا ہے، اور جنت فردوس سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کریں، مزاج اور شان کے مطابق بات کرنا زیادہ موضوع اور مؤثر ہوا کرتا ہے۔ پس تبلیغ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرز گفتگو جاہل کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق بات کرے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کے عقول و اذہان کے مطابق بات کرو۔ خداوند عالم نے سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اپنے پالنے والے مالک کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت، عقلی دلائل اور اچھے طریقے کی محبت بھری خیر خواہی اور نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ تو خداوند عالم نے اس آیت میں طرز تبلیغ کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، چونکہ لوگوں کے ذہن اور عقل کے اعتبار سے بات کرنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ذہین و اہل فہم طبقہ ان سے حکمت کی گفتگو کی جائے، دلائل و براہین سے ان کے شکوک کا قلع کیا جائے اور قرآن کی روشنی میں دین اسلام کے اصول سے روشناس کرایا جائے۔ منصف مزاج عوام کو مواعظ حسنہ یعنی مثالیں اور نیک لوگوں کے اچھے اور برے لوگوں کے بد انجام سمجھائے جائیں۔ مناظر تباہ جھگڑالو لوگوں کو جب سمجھایا جائے تو سلجھے ہوئے انداز سے بحث کی جائے، اوچھا پن نہ ہو بلکہ دیانت و متانت ہی کو صداقت کا مسلم اصول سمجھا جائے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اور عورت سے مصافحہ کرنے کے سلسلے میں عرض ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد سے مصافحہ کرے مگر کپڑے کے پیچھے سے، نہ ہی وہ بیعت کر سکتی ہے مگر پردے کے پیچھے سے۔ اور معصومین علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مرد کسی ایسی عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے جو اس کے لیے نامحرم ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، البتہ کپڑے کے پیچھے سے۔ البتہ جس عورت کے لیے جائز ہوتا ہے کہ کسی مرد سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو تو مرد اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتا، البتہ کپڑے کے پیچھے سے، اس کی ہتھیلی کو نہ دبائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔